السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی کیا حال چال ہے عقیل بھائی؟ خیرت سے ہیں؟ وہ آپ نے ایک بات نوٹ کیا عقیل بھائی؟ جی ایک بات نوٹ کیا؟ جی علامہ صاحب. ذاکرین غائب ہو گئے. جیسے قرآن کا ہم نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے نا کہ قرآن پڑھ کے سنائیں، ذاکر ایک بھی نہیں آ رہا. کیوں؟ قرآن کسی کو نہیں پڑھنا آتا. جی میں ہے کہ نہیں؟ سارے ذاکر صحیح جو ہے ہیں نا. نا وہ ہم سے بھی گئے گزرے ہیں. ذاکرین نظر آتے تھے تنگ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ حلال یار. ہم نے کہا کہ بھائی جو ذاکر آئے گا پہلے قرآن سنائے گا یا حدیث پڑھ کے سنائے گا، کیونکہ کسی کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا. سب غائب ہو گئے. آج ہم نے بات کی جی کہ اس علامہ پر صاحب. سیدانی کے نکاح پہ ایک ذاکر نہیں آیا. ایک ذاکر کالروں میں نہیں ہے بھائی. بالکل یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. یہ اسی لیے کہ ان کو لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، یہ سب بھاگ گئے. جی سر بولیں عقیل بھائی، کہاں سے کال ایک کیے انہیں بھائی؟ پڑھنا نہیں آتا اور دوسرا ان کے پاس دلیل نہیں ہے. بالکل کتوں کال بالکل. کیتا اور میں تسی؟ علامہ اظہر عباس حیدری کے شہر کا ہوں اور ہر سال وہ ہمارے گاؤں میں مجلس پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور بارہا میرا ان سے رابطہ بھی ہوا ہے جی ٹھیک. کئی دفعہ. اور میں نے اپنے والد صاحب کو بھی پیغام دیا تھا کہ آپ انہیں پیغام دیں کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب ہیں، اس طرح وہ لائیو آتے ہیں، ان کے ساتھ آئیں اور بات کریں. تو وہی بات ہے نا، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں نا، وہ کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں. بالکل ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ کہاں آئیں گے بیچارے. اظہر اور حیدری میں صاحب، تو آپ کا علامہ صاحب انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں صحیح راہ دکھائی ہے اور احمد اللہ آپ معصومین کو علیہ عزت دے. السلام کا کلام دکھایا ہے. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ اللہ پاک آپ کو آپ کو سلامتی لمبی دے. زندگی دے، صحت دے، اور آپ اسی طرح ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے رہیں. ہم تو ایک تھینک یو سر. عوام تھے اور ان ذاکرین کے پیچھے لگ کے نا آج تک اسی بات پر بحث چل رہی ہے کہ نبی پاک کی ایک بیٹی ہے. جی بالکل. گالی دیتے ہیں ان کے پاس سوائے گالی کے اور ہے دلیل ہے بھی نہیں. ان کے مخالف کوئی بھی آپ علامہ دلیل صاحب اگر قرآن کی آیت لے کے آئے نا، حدیث لے کے آئے، وہ پرواہ نہیں ہو. گالی ہے ان کے پاس، بس گالی ہے. آپ بے عزتی کریں گے تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ ان کی مخالفت کرے. ہے کہ نہیں بھائی؟ علامہ صاحب پاکستان میں یہ حال ہے، ہمیں مخالفین سے اتنا زیادہ ڈر نہیں لگتا جتنا اپنوں سے ڈر لگتا ہے. اگر بالکل آپ کوئی صحیح کہہ سچی رہے بات کہیں گے نا، یہ آپ ہیں. کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل صحیح جی. فرما رہے ہیں. اور علامہ صاحب آپ اپنی صحت کا سنائیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. تھینک یو. آپ سنائیں اچھا کہاں سے کال علامہ کیا آپ نے؟ صاحب، آپ نے کوئی سوال نہیں چھوڑا ہمارے لیے، سب کچھ کلیئر کر دیا، لیکن ایک چھوٹا سے دو سوال ہیں میرے، جی سر بولیں. کہاں سے اگر کال آپ کیا آپ نے؟ بولا اجازت نہیں. دیں. سر میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالہ سٹی سے ہے اور میں سیپرس میں رہتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں اور پارٹ ٹائم اچھا، جاب بھی کرتا ہوں. سائپرس میں آپ پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ اوکے. جی جی. وہاں پہ گریک سیکھا آپ نے؟ انگلش میں پڑھتے ہیں؟ گریک مجھے تھوڑا تھوڑا آتا ہے لیکن زیادہ نہیں آتا. تو کس زبان میں پڑھائی ہوتی ہے آپ کی؟ انگلش میں ہوتی ہے؟ پڑھائی انگلش زبان میں ہوتی ہے اور اچھا بزنس مینجمنٹ کر رہا ہوں. صحیح. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں، کیا سوال ہے؟ اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ نا دو مسجدیں ہیں، ایک وہابیوں کی ہے اور ایک اہل سنت والجماعت کی ہے. جی اور شیعوں میں تو یہاں پر میں نے کچھ نہیں دیکھا، تھوڑے سے لڑکے ہیں، انہوں نے مل کے ایک امام بارگاہ وغیرہ رینٹ پہ جگہ لے کے نا بنایا ہوا ہے اچھا عزاداری کے لیے. صحیح. جیسے یہ ابھی کرسمس گزرا ہے نا، کرسمس کے دوران یہاں پہ کچھ ان کے علماء آتے ہیں سعودی عرب سے یا لبنان سے یا ترکی سے نا، ایک شیخ ناظم صاحب ہیں، ان کا کوئی مزار ہے، وہاں سے کوئی مولوی آتے ہیں ادھر. ٹھیک. تو ان وہ ایک نا الگ سا فتویٰ بنا کے دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کرسمس کے دوران، اگر آپ جیسے غیر مسلم بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، جی. انہیں کہہ دیتے ہیں نا کہ میری کرسمس، تو آپ مشرک ہو گئے ہیں. کون کہتا ہے؟ یہ شیعہ کہتے ہیں. یہ یہاں پہ جو مختلف علماء ہیں، یہ شیعہ بھی ہیں اور ان میں یہ وہابی بھی ہیں اور اہل سنی بھی ہیں. نہیں ایسے کوئی ہمیں تو کوئی وجہ نہیں آ رہی ہے کہ آپ میری کرسمس نہیں کہہ دیں. پہلے کہ میری آپ کے کرسمس خوش رہیں، کرسمس آباد رہے آپ کا. کیوں اس میں کفر ہوں؟ شرک کی وجہ مجھے نہیں اور سمجھ آ سر رہی. اس کے حوالے میں شیعہ حدیث میں کچھ اس طرح کی بات آتی ہے، ائمہ علیہ السلام کا کوئی فرمان، کوئی خطبہ، یہ جو جو میں سانتا نے دیکھا کلوت ہے نا، اور جو انٹرنیٹ پہ گھومتا ہے، وہ یہ ہے: من تشبہ بقوم فهو منهم. جو کسی قوم کی طرح ہو
شبیہ بن جائے تو ان سے بن جاتا ہے. تو یہ اس کی جو حدیث ہے کہ اگر آپ حلیم نہیں ہیں تو حلم کی، اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو آپ برداشت کرنے کی ریٹرن کریں، عطا بنائیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ من تشبہ بقوم فهو منهم. جو مثلا علماء کی جو برداشت کرنے والے لوگ ہیں، جو کڑوی بات کو، زندگی کی سختیوں کو، یا کوئی آپ غلطی کرتا نا، اب ایک بچہ غلطی کر گیا، میں اس کو فوراً اگر مار دوں، غصے کا اظہار کروں، تو یہ حلم نہیں ہے. حلم یہ ہے کہ میں اپنے غصے کو دباؤں، میں صبر کروں، تو اس کو بولتے ہیں حلم، بولتے ہیں عربی زبان. اردو میں شاید صبر بولتے ہیں، برداشت بولتے ہیں. تو حدیث یہ ہے کہ آپ جو ہیں، اگر آپ میں حلم نہیں ہے تو آپ حلیم ہونے کی کوشش کریں، حلیم ہونے کی کیا کریں، اس کی اداکاری کر لیں. کیونکہ کوئی شخص اگر کسی قوم جیسا اپنے آپ کو بناتا ہے تو اسی میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اگر آپ میں حلم نہیں ہے تو آپ حلم کے جو آپ اداکاری کر رہے ہیں، حلم تظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کا شمار علماء میں ہوگا. حدیث یہ ہے. تو اس حدیث کو آدھی کاٹ کے وہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی من تشبہ بقوم، کہ کوئی اگر کسی قوم جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرے تو وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو میری کرسمس کہا بولا ہے تو آپ عیسائیوں جیسے بن گئے، تو لذا آپ عیسائی بن گئے. تو یہ وہ حدیث وہ نہیں کہہ رہا، یہ روایت میں کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو میری کرسمس کہہ دیں. بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص ہے، آپ کے مذہب پہ نہیں ہے، تو آپ اس سے نہایت خلق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہیں، اس کو ہدیہ دے دیں، اس کو سلام کریں، اس کے لیے دعا کریں. ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اپنے مخالفین کے ساتھ کتنے پیار سے، محبت سے پیش آتے تھے. اور بہت دفعہ ہوتا تھا کہ ایک شخص اگر منحرف بھی ہے نا، تو اس کے لیے دعا کرتے تھے. اس کے یعنی اس کی دعا نہیں ہوتی، لیکن اس کا دل جیتنے کے لیے، کیونکہ دعا تو اس کو لگے گی نہیں، دعا تو واپس اپنے لیے آئے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ آدمی کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کی بات سنے گا، ہو سکتا ہے اس کی ہدایت ہو. تو اس طرح میری کرسمس جو ہے نا، کسی بھی شخص قوم کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں، ہندو کے ساتھ رہتے ہیں یا کسی کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کو ایسا جملہ جو کفریہ ہو نا، اگر اب میں بھگوان کی تعریف کروں نا، میں کسی ہندو کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ بھگوان تو بڑے اچھے رب ہیں، وہ تو غلط ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر وہ خود جملے کے معنی کفریہ نہیں ہے، کرسمس جو ہے، آپ کو یہ تہوار، آپ اس تہوار میں آپ خوش رہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تہوار میں، آپ کا جو عید ہے، جو تہوار ہے، آپ اس میں انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی تو خوش رہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں کفر کی کیا بات ہے؟ یہ تو کرنا چاہیے اس طرح سب لوگوں کے ساتھ. دیکھیں کتاب وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن مجید کی آیت ہے، اور کتاب بحار الانوار میں کبھی مجھے پڑھنا چاہیے احادیث روایات آپ کی خدمت میں، کیونکہ مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے. آداب العشرہ، زندگی کرنے کے آداب، لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جائے. تو آپ اگر نواسب میں بھی رہتا نا، تو نواسب کے ساتھ بھی پیار سے پیش آپ نے آنا ہے. مخالفین کے ساتھ رہتا ہے تو مخالفین کے ساتھ بھی آپ نے پیار سے رہنا ہے، تاکہ وہ آپ سے محبت کریں اور آپ کے اخلاق کے گرویدہ ہو جائیں. تو اس کی تعلیمات بہت ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں. تو اگر انسان کفار کے ساتھ رہتا ہے، مثلا انسان نواسب کے ساتھ رہتا ہے، ایک شہر سب ناصبی ہیں، یا ہندوؤں کے ساتھ رہتا ہے، یا کرسچنز کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسا کام نہ کرے کہ وہ فعل خود کفر ہے. مثلا کافر ناصبی درائیں یزید کی تعریف کرنا، میں یزید کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن ناصبی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں اس کی عیادت کروں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے سب شہر میں وہی رہتے ہیں، میں ایک آدمی ہوں ان کے شہر میں ہوں. اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو میں اس کی عیادت کو جاؤں گا، اور کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کروں گا، ان کے نماز جماعت میں شرکت کروں گا، ٹھیک ہے نا، فرادا کی نیت کروں گا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر میں ہندوؤں کے ساتھ رہتا ہوں، میں بھگوان کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن ان کے ساتھ اچھے انداز میں سوشلائز کروں گا، ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزاروں گا، ان کو پیار سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ سختی صرف جنگ میں کرتے تھے بھائی، صرف جنگ میں، میدان جنگ ہے وہ، وہاں پہ تو آپ نے پیار تو نہیں کر سکتے، سامنے والا قتل کرنے کے لیے آیا. میدان جنگ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود، نصارہ، کافر، منافق سے پیار سے پیش آتے تھے.
گشادہ روئی سے پیش آتے تھے، مسکراہٹ کے ساتھ پیش آتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہونا چاہیے انسان کو. جی سر. علامہ صاحب جس طرح نا یہاں پہ جو مسجد میں پیش نماز ہے نا، وہ ذاکر نائک صاحب کے نا بہت چاہنے والے ہیں، اور جس طرح وہ بیان کرتے ہیں نا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ اگر میری کرسمس کسی کو کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آج اللہ نے اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ جو آپ بات کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ پچھلے جمعے میں انہوں نے خطبہ دیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، میں تو نہیں سمجھتا اس جملے کے یہ مفہوم انہوں نے ہے. مجھے تو یہ اس سمجھ طرح نہیں آ رہا. میں ترجمہ تو کیا ہے، ہمیں تشریح کر کے بتایا، کرسمس اور اس بات کو لے یہ کے کافی شور دیکھیں بھی ہوا ہے کہ ابھی یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی اس لفظ میری کرسمس سے کوئی نہیں. میری کا مطلب ہے خوش رہو. یہ تہوار آپ کے لیے خوش ہو، ٹھیک ہے نا؟ کرسمس. اب خود عیسائی بھی نہیں کہتا کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کب پیدا ہوئے، تاریخ ولادت ان کی کب ہے. تو کرسمس کا لفظی معنی یہ ہے. یہ تو اگر ہے بھی تو یہ کسی پرانے ڈکشنری میں ہوگا. کوئی کسی کی نیت یہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی پرانے ڈکشنری میں ہوگا کرسمس کے لفظی معنی. اب وہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ اس کی ایٹیمولوجی کیا ہے. میں دیکھتا ہوں ابھی کہ کرسمس ابھی دیکھتا چیک کرتا ہے. کرسمس واقعاً کرسمس کا یہی مطلب ہے کہ خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. نہیں، یہ جو دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ویکیپیڈیا میں جو اس کا کرسمس کا جو ایٹیمالوجی ہے وہ یہ ہے. ایٹیمالوجی: Christmas is a shortened form of Christ's Mass. Christ کیا ہے؟ مسیح. مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیبرو زبان میں اس کو مسیح بولتے ہیں. مسیح کیونکہ مسیح کے دو معنی ہیں. مسیح کیونکہ سیاحت کرتے تھے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین میں سفر کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، سیاحت سے ان کو مسیح کہا گیا. اوکے. اور یہ کہ وہ مسح کرتے تھے، لوگوں کو مسح کر کے. ہماری روایت میں کتابوں میں جو ہے مسیح ان کو اس لیے مسیح کہا گیا ہے، وہ سیاحت کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے. بھئی وہ کہیں گئے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کسی نے دیکھا نہیں. مسیح اس لیے، یا مسیح اس لیے کہ وہ مسح کر کے کسی اندھے کو یا کسی اپاہج حج کو شفا دی انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسیح. یہ تو کرائسٹ اس کا ترجمہ ہے. کرائسٹ مسیح کا ترجمہ ہے. وہ تو عیسیٰ ابن مریم قرآن میں بھی مسیح ہے. اب میس گیدرنگ کو بولتے ہیں. کرائسٹ میس یعنی کرسمس یعنی کرائسٹ میس. اس کی جو کرائسٹ کی یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو گیدرنگ ہے، جو تہوار ہے، اس میں مشکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر کسی کو میری کرسمس کہہ دیا، اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، وہ مبارک ہو. یہ وہ اس کے لفظی ترجمے نہیں ہے، اور نہ کسی کی نیت ہے یہ. اوکے. اور علامہ صاحب معذرت میں آپ کا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. جس طرح جی ائمہ معصومین کی روایت میں، ان کی حدیث میں، کلام پاک میں کوئی سانتا کلاus کے بارے میں یا حضرت نہیں عیسیٰ سر، علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں؟ سینٹا کلاس سینٹا کلاس تو کرسچن خود بھی اس پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ تو ویسے ہی کارٹون ہے.
وہ صرف ایک ڈرامہ ہے، یہ جو حضرت مولویوں کا بنایا ہوا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شرک والی کوئی پیدائش ہے وہ بات تو نہیں۔ قرآن میں ہے، اس کی روایات ہیں، احادیث ہیں، جی ہاں وہ تو ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے، بغیر باپ کے پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بہت سارے احادیث ہیں، سورہ مریم اس کے آیات ہیں، اوکے، جی بہت بہت شکریہ۔ اور تھینک یو سر، اللہ آپ کو شیعہ جزائے حدیث خیر۔ میں اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، جی بالکل، بہت اس کے بہت سے روایات، پیدائش ہوئی ہے بالکل۔ یہ قرآن کے مطابق اس کی تفسیر میں ہی ہے بس۔ قرآن میں بھی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیدائش ہوئی ہے، ماں ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، ان کی تاریخ پیدائش ہمیں نہیں معلوم، سال پیدائش بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کی پیدائش ہوئی ہے، اوکے، ان پہ ایمان رکھنا جی جی واجب ہے، بہت ان شکریہ کو جو علامہ صاحب۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا یا ان کو برا کہے گا وہ کافر ہوتا ہے۔ تھینک یو سر۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنا، ان کی تصدیق کرنا، ان کی پہ ایمان لانا، وہ ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تقرب جو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم شیعہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، رسول ہیں اللہ کے، ہمارے نبی ان سے افضل ہیں، اہل بیت علیہ السلام ان سے افضل ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت جلیل القدر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء پر ایمان کو واجب قرار دیا، اوکے۔